اچھا ڈیزائن یا سسٹینیبل ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے جو سیف اور سیکیور ہو اس کے آکیوپینٹس کے لیے. آپ کی نہ کرتے ہوئے بھی 30 to 40% جو انرجی یوزیج ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن ہے وہ بلڈنگس کے تھرو ہو رہی ہے. انوائرمنٹل ڈیزائن کو اگر ہم بریفلی ایکسپلین کریں تو اس کی جو ایک بہت اسپیسیفک ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہ بن سکتی ہے کہ اٹ از اے ریلیشن بٹوین بلڈنگس، انوائرمنٹ اینڈ ہیومن. سورج کس طرف سے طلوع ہو رہا ہے، کہاں غروب ہو رہا ہے، ہوا کس ڈائریکشن میں چل رہی ہے، آپ کے ارد گرد کے اندر جو بلڈنگز ہیں وہ کیسی ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی. انوائرمنٹل ڈیزائن کیا ہے؟ ڈیزائن کا مطلب کام کرنے کا طریقہ، اور لفظ انوائرمنٹ ایک بہت ہی براڈ اسپیکٹرم کو کور کرتا ہے. انوائرمنٹ آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے جس میں قدرتی ماحول اور انسان کا خود کا بنایا ہوا ماحول دونوں شامل ہیں. مثلاً قدرتی ماحول میں شامل ہے آسمان، زمین، درخت، دریا، لینڈسکیپ، جبکہ انسان کے خود کے بنائے ہوئے ماحول میں عمارتیں، سڑکیں، عمارتوں کے انٹیریئر، ایکسٹیریئر اور گھر شامل ہیں. آکسفورڈ ڈکشنری میں انوائرمنٹ کا مطلب کچھ یوں ہے: وہ فزیکل کنڈیشن جن میں کوئی شخص یا کمیونٹی رہتی ہے، کام کرتی ہے اور ترقی کرتی ہے، یا کسی بھی جگہ کے ارد گرد کا علاقہ یا کسی جگہ کے پودوں اور جانوروں پر پڑنے والے اثرات. انوائرمنٹل کا مطلب ہے فزیکل انوائرمنٹ یا ماحول کو بچانے کا خیال یا ماحولیات کے لیے بے ضرر ہونا، جبکہ انوائرمنٹلسٹ اس شخص کو کہیں گے جو ماحولیات کو بچانے والا ہو، خاص طور پر آلودگی سے اور مختلف ترقیاتی کاموں سے پیدا ہونے والے مضر اثرات سے. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹل ڈیزائن بلڈنگ کی وہ اسٹڈی ہے جو کسی بھی شخص کے ذہنی اور جسمانی ضروریات کے مطابق ہو. ان میں خاص طور پر عمارتوں میں ہیومن کمفرٹ جیسا کہ کولنگ، ہیٹنگ، لائٹنگ اور ایئر کوالٹی کا خاص خیال رکھا جائے. اس کے علاوہ بلڈنگ مٹیریلز، ٹیکسچر، اسمیل، ساؤنڈ اور کوالٹی آف لائٹ کسی بھی جگہ کو پسندیدہ، ناپسندیدہ، محفوظ، غیر محفوظ بنا دیتی ہے. اس لیے بلڈنگ بناتے وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہی انوائرمنٹل ڈیزائن کہلاتا ہے. آج کل انوائرمنٹ کا لفظ زیادہ تر گرین موومنٹ، ایکولوجیکل کنسرنز اور سسٹینیبلٹی کے زمرے میں آتا ہے. قدرتی وسائل میں کمی ہونا، آلودگی، گرین ہاؤس گیس ایمیشن اور اوزون لیئر کا باریک ہونا انوائرمنٹ کے خراب ہونے کی دلیل ہے. جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے ویسے ویسے وہ ماحول کو خراب کرنے میں اپنا ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے. تو کیا ہم ترقی کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ ایک آرکیٹیکٹ، انجینئر، ڈیزائنر اور پلانر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ اور سسٹینیبلٹی کے درمیان بیلنس رکھیں. ایک اچھا انوائرمنٹل ڈیزائن وہ ہے جو معاشی ترقی اور بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہمارے ثقافتی ورثے اور قدرتی ماحول کا خاص خیال رکھے. 1980 میں کلائمیٹ چینج کا شور اٹھا. لوگوں نے اسے شدت سے محسوس کیا. اعداد و شمار کے مطابق یورپ اور شمالی امریکہ میں گرمیاں اور سردیاں زیادہ شدت سے محسوس ہوئیں. رشیا میں سردی کی شدت بڑھ گئی. بنگلہ دیش، موزمبیق اور امریکہ کے کچھ حصوں میں شدید سیلاب آنے لگے. افریقہ میں خشک سالی بہت بڑھ گئی. This is rather unusual because under normal circumstances I would be waist height in water here. This reservoir has completely dried up and it just goes to show how severe the drought is. ہریکینز اور ٹائفونز کی شدت بہت بڑھ گئی. ان سب کی وجوہات کیا تھیں؟ بے شک اس سب قدرتی موسمیاتی تبدیلیوں کا اتار چڑھاؤ تھا، مگر اس بات کے شواہد بھی ملتے ہیں کہ ان میں انسانی چھیڑ چھاڑ کا بھی عمل دخل تھا. بے شک تاریخ میں بھی کلائمیٹ چینج انسانی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے ہو چکی تھی، مگر 1980 کے بعد یہ بہت زیادہ بڑھ گئی. نتیجتاً یہ انوائرمنٹل ڈیمیج انسانی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی. مثلاً اوزون لیئر کا باریک ہونا انسانوں میں جلد کے کینسر کی وجہ بننے لگی، جبکہ فضا میں موجود آلودگی انسانوں میں سانس کی تکالیف اور الرجی پیدا کرنے لگے.
اسی طرح انسانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں خود ان کے لیے ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا باعث بننے لگیں۔ لوگوں میں سر درد، گلے کی خراش، آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں تیز روشنی کا پڑنا اور شور جیسی شکایات عام ہونے لگیں۔ جب ان مسائل کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب بیماریاں ماڈرن سیلڈ بلڈنگز اور بہت ساری عمارتوں میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کی وجہ سے ہیں، اور اتفاق اس بات پر ہوا کہ لائٹ کوالٹی، ٹیکسچر، سمیل، ساؤنڈ اور کلر یہ سب اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہیں ان بلڈنگز میں رہنے والے لوگوں کی سائیکولوجیکل، فزیکل اور اسپریچول ہیلتھ پر۔ اگر ہم قدیم زمانے کے انسانوں کے بنائے ہوئے مین میڈ انوائرمنٹ پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو نہ صرف رہنے بلکہ اپنے بچاؤ کے لیے بھی ایک محفوظ مقام چاہیے تھا، جس میں نہ صرف جنگلی جانوروں سے بچاؤ بلکہ موسموں کی شدت سے بچنے کے لیے بھی ایک محفوظ گھر کی ضرورت تھی۔ شدید گرمی، سخت سردی، آندھی، طوفان، برف باری اور اڑنے والی مٹی سے بچاؤ کے لیے ایک محفوظ مقام یعنی شیلٹر کی ضرورت ہمیشہ سے رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان مین میڈ سٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدیوں سے انسان نیچرل انوائرمنٹ میں مین میڈ سٹرکچر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ماحول کی منیمم ڈپلیشن کرتا ہے۔ اگر ہم قدیم زمانے کے بنے ہوئے گھروں کو اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت انسانوں نے جو کچھ بھی اپنے رہنے کے لیے بنایا اس میں صرف اور صرف لوکل مٹیریل ہی شامل تھا جو ان کے ماحول، آب و ہوا اور موسموں کے عین مطابق تھا۔ جیسا کہ نارتھ امریکہ میں لکڑی اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنے گھر ہوتے تھے، اسی طرح خشک ریگستانی علاقوں میں مٹی کے گھر یا اڈوب ہاؤسز نظر آتے ہیں۔ ایسکیموس برف کے گھر بناتے ہیں۔ یہ تمام مین میڈ سٹرکچرز صدیوں تک رہے، اور یہ سٹرکچرز نہ صرف لوکل مٹیریل سے بنے بلکہ قدرتی ماحول کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے کمیونٹیز وجود میں آتی رہیں، ان میں رسم و رواج جنم لینے لگے، مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں بننے لگیں، پھر بڑی بڑی تقریبات ہونے لگیں اور بڑی بڑی بلڈنگز یا سٹرکچرز کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ پھر بڑے بڑے بادشاہوں کے محل تعمیر ہونے لگے اور وہ اپنے جاہ و جلال کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے قلعے تعمیر کرنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی تزئین و آرائش پر کام شروع ہوا اور ایک علاقے کا انداز دوسرے علاقے میں متعارف ہونے لگا۔ لیکن یاد رہے، یہ سب عوام کے لیے نہیں تھا، صرف بادشاہ یا اس کے امراء تک محدود تھا، یا پھر عبادت گاہ، مقبرہ یا پھر کسی بڑے سیوک فنکشنز کے لیے۔ جب ان بلڈنگ سٹرکچرز کے لیے ہر چیز دوسرے علاقوں سے آنے لگی تو نتیجتاً لوکل مٹیریل ضائع ہونے لگا، نیچرل ریسورسز کم ہونے لگے اور آخر میں بنائی گئی عمارتیں علاقے کے ماحول سے میچ ہی نہیں کرتی تھیں۔ اصل میں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی مثالیں بہت قدیم ہیں۔ 300 BC میں میسوپوٹیمیا میں آبادی بڑھنے سے ڈیفارسٹیشن ہو گئی، جس کی وجہ سے دریاؤں میں مٹی کی مقدار بڑھ گئی، ڈیلٹا پھیل گیا اور زمین سیم اور تھور کا شکار ہو گئی اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس کے 1000 سال بعد انڈس ویلی میں بھی اسی طرح کی پرابلم آئی۔ اس طرح بہت سی تہذیبیں خوراک، فیول اور بلڈنگز کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے دنیائے فانی سے ختم ہو گئیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں صنعتی ترقی اپنے عروج کو پہنچی، لیکن ساتھ ہی ساتھ قدرتی ماحول کی تباہی کا خطرہ بھی کئی گنا زیادہ بڑھ گیا۔ ان نئی طرح کی انڈسٹریز، ٹرانسپورٹ اور مشینریز کو چلانے اور ان میں انرجی پیدا کرنے کے لیے فیول کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ انرجی جنریشن کے پرانے طریقے ناکافی ہو گئے، لکڑی ناپید ہو گئی۔ نان رینیویبل انرجی، جن میں تیل، گیس اور کوئلہ، انڈسٹریز کو چلانے کے لیے فیوریٹ فیول بن گئے۔ پچھلے 100 سالوں میں یہ فاسل فیولز، جن میں تیل اور گیس شامل ہیں، بجلی بنانے کے کام آنے لگے۔ یہ تمام وسائل محدود ہونے کے باعث ان کی بھی ڈپلیشن شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان ریسورسز کو نکالنے کے لیے جو بھی ڈرلنگ اور مائننگ کی جاتی ہے اور ان فیولز کے جلانے سے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج ہوتی ہے، اس نے گلوبل وارمنگ کو جنم دیا۔
1950 में एक मुतबादिल एनर्जी के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी मुतारिफ करवाई गई, जिसके बेशुमार फायदे हैं। मगर 1986 में यूक्रेन में चेर्नोबिल डिजास्टर के वाक़े ने सबको बुरी तरह झंझोड़ के रख दिया, जिसमें न सिर्फ बहुत सी जानें ज़ाय हुई, बल्कि मीलों दूर तक ज़मीन, पानी और फ़ज़ा में इसके खौफनाक जहरीले असरात मुरतब हुए। न सिर्फ ये, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी डिस्पोजल माहिरीन माहौलियात के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने के नतीजे में बेशुमार कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत सी ऐसी ही टॉक्सिक गैसेस पैदा होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिक़दार फ़ज़ा में बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो कि माहौलियाती तब्दीली की वजह बन रही है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो समझा ये जाता है कि जी ये बड़ा कोई रीसेंट फिनोमेना है, ऐसा है नहीं है। आर्हेनियस एक शख्स थे जिन्होंने 1896 में 1896-97 की बात है जी, ग्लोबल वार्मिंग का फर्स्ट टाइम पे तस्करा हुआ था। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है जी? हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस मौजूद हैं। इनमें से कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि बड़े बैलेंस एक नेटवर्क स्टेज के अंदर हैं। इनमें एक चीज़ को जो गलत परसेप्शन दिया जाता है कि जी ग्लोबल वार्मिंग के लिए शायद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रीज़न, ऐसा नहीं है। इसमें वाटर वेपर भी है, नाइट्रस ऑक्साइड्स भी आ जाते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी आ जाते हैं। अब ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं? फॉसिल फ्यूल्स को जलाने। अब ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है क्या? सूरज से जब रोशनी एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होती है तो उसने पेनिट्रेट करना होता है एक हायर लेवल ऑफ एक लोअर लेवल ऑफ वेवलेंथ के साथ वो आ रही है। ज़मीन से हिट करने के बाद जब वो वापस रिफ्लेक्ट करती है तो वो हायर वेवलेंथ पे चली जाती है, तो एटमॉस्फेयर उसको रोक रहा होता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कॉन्सेंट्रेशन हम बना देते हैं तो एटमॉस्फेयर की जो काबिलियत है, कैपेबिलिटी है इस हीट को ट्रैप करने की, वो बढ़ जाती है। अच्छा, अब एक परसेप्शन ये भी है कि जी फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर दे जी एटमॉस्फेयर से, लेकिन अगर हम ये कर देते हैं खुदा ना खास्ता तो उसका नतीजा ये होगा जो 15, 20, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़मीन के ऊपर होना चाहिए एक एवरेज टेम्परेचर की, अगर मैं वो -16 डिग्री पे चला जाएगा, क्योंकि हीट रिटेन ही नहीं होगी, ट्रैप ही नहीं होगी। और -16 के ऊपर ऑब्वियसली सर्वाइव करना लार्ज स्केल के ऊपर फॉर द होल ह्यूमैनिटी या इंसानियत के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली माहौलियाती वो तब्दीली है जिसको वापस करना बहुत मुश्किल हो या नामुमकिन हो। बढ़ती हुई आबादी और तरक्याती मंसूबे एक तरफ, तो ज़रई ज़मीन को घर, इमारतें और सड़कें बनाने में हड़प करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सनतों से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार को दुगना कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में मज़ीद इजाफा हो रहा है। ये चौंका देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इमारतों की तामीर और उनके इस्तेमाल में सर्फ होती है। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, जिसमें रेफ्रिजरेशन, कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम, कंप्यूटर्स और ट्रांसपोर्ट है, इसमें इतनी ही ज़्यादा पोल्यूशन और दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज में कमी की है। पाकिस्तान 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है जी इस टाइम पूरे दुनिया में। हम 7वें नंबर के ऊपर आ रहे हैं रिस्क के फैक्टर के हिसाब से। फ्लडिंग, अर्थक्वेक्स, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास जो डिजीज़ के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ठीक हो गया। वाटर चैनल्स के जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जियोग्राफिकली जो फिनोमिनाज हमारे सामने आ रहे हैं, टेम्परेचर राइज का, हीट वेव्स का, मतलब आप 50 साल पीछे चले जाएं तो आपको 5, 10, 8 साल के बाद कहीं पे कोई ऐसा एक फिनोमेना नज़र आता था, अब हर दूसरे साल के अंदर आपके सामने आ रहा है। बिल्डिंग डिज़ाइन के, स्पेसिफिकली बिल्डिंग डिज़ाइन के रेफरेंस से देखा जाए तो एनवायरमेंटल डिज़ाइन इसमें भी अपना, डिज़ाइनर्स इसमें अपना एक बहुत अहम रोल इस तरह प्ले कर सकते हैं कि वो ये लिंक बहुत बेहतर तरीक़े से डेवलप कर सकते हैं कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर का उसके माहौल या उसके क्लाइमेट से क्या रिलेशनशिप होता है। इसके लिए जो भी हम कहते हैं कि फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज टू द एग्जीक्यूशन स्टेज, जो भी हमारा जो कॉस्ट ऑफ या लेवल ऑफ एनर्जी है वो लिमिटेड होना चाहिए। बेहतर ओरिएंटेशन बिल्डिंग की,
سائز آف اوپننگس, ان چیزوں کو کنسیڈر اس لحاظ سے کرنا چاہیے تاکہ ہم میکسیمم نیچرل لائٹ اور میکسیمم نیچرل وینٹیلیشن کو یوزفل بنا سکیں اپنے بلڈنگ ڈیزائن کے اندر. مختلف بلڈنگ انسولیشن کو نیچرل مٹیریلس ہم یوز کر سکتے ہیں فار انسولیشن. اس میں مختلف ہم سائز آف ونڈو یا وینٹیلیٹر یا یوز آف چمنیز اس طرح کا ہم کام کر سکتے ہیں. پرانے زمانے میں جو ہماری پلاننگ ہوا کرتی تھی کورٹ یارڈ کے حساب سے, جو سینٹرل کورٹ یارڈ ہوتا تھا گھر کا, وہ ایک ہوا پرووائڈ کرتا تھا. ماڈرن بلڈنگز یہ دور حاضر کی جدید طرز تعمیر جو کہ HVAC سسٹم سے لیس ہیں, ان کے اپنے مسائل سامنے آ رہے ہیں, جبکہ سانس لینے میں دشواری ہونا, آنکھیں خشک ہونا, ناک اور گلے کے انفیکشن وغیرہ. لو کوالٹی بلڈنگ مٹیریل استعمال کرنے سے ناپسندیدہ سمیلز کا آنا یا پور لائٹنگ کی وجہ سے آنکھوں کے مسائل یا سر درد ہونا شامل ہے, اور ill ڈیزائن فرنیچر کی وجہ سے کمر اور گردن میں درد اور ان کے مسائل. ان تمام ill ڈیزائن بلڈنگ انٹیریئر سے پیدا ہونے والی پرابلمز کو سک بلڈنگ سنڈروم کہتے ہیں, اور ان پورلی ڈیزائن بلڈنگز میں رہنے اور کام کرنے والے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگ زیادہ خوشی سے کام کریں گے اور یقیناً ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. انوائرمنٹ اور ماڈرن بلڈنگس کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے جی. ماڈرن بلڈنگس پرائمیرلی جو ہیں وہ ورلڈ وار 2 کے بعد سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تھیں اور اس کے ٹائم کے اوپر ہوئی تھیں. جو پرپس تھا جس کی وجہ سے ماڈرن بلڈنگس کو اسٹیبلش کیا گیا یا ماڈرن موومنٹ کو اسٹیبلش کیا گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز, ماڈرن مٹیریلز, ان کے اوپر زیادہ کام کیا جائے اور اس کے تھرو اس کو ایوالو کیا جائے. یہ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگس تھیں, ایک سٹینڈرڈائز ماڈیولز کے اوپر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. کنکریٹ ایک میجر مٹیریل تھا, اسٹیل ایک میجر مٹیریل تھا, اور اس کے اندر یہ تھا کہ ملٹیپل فلورز کے تھرو بلڈنگ کا فٹ پرنٹ کم ہو لیکن ایریا بڑھایا جا سکے. اس کے اپنے فوائد بھی تھے اور نقصانات بھی تھے جو بعد میں سامنے آنا شروع ہو گئے. فوائد یہ تھے کہ میس پروڈکشن کے پرسپیکٹیو میں آسان تھا بنانا, زیادہ تعداد میں تھے, ایریا کم کورڈ ہو رہا تھا, یا ایمبینس کے فارم کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا اظہار کرنا ترقی کا, اس کے لیے اس کو ایز اے ووکیبلری یوز کیا گیا. اس کے نقصانات جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ آگے آنے شروع ہو گئے. ٹال سٹرکچرز تھے, اس کے اندر ورٹیکل موومنٹ کے ایشوز آئے. پھر گلاس سٹرکچر اس میں بہت زیادہ یوز ہوا. گلاس کی وجہ سے اندر کے جون سا انوائرمنٹ تھا اس کے اندر کراس وینٹیلیشن کے ایشوز آنا شروع ہوئے. اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز جس میں پرائیویسی کا تھا, اسپیس ایمبینس کا تھا, کوالٹی آف انڈور اسپیس کا آ رہے تھے ایشوز. اس کی وجہ سے سک بلڈنگ سنڈروم ایک ٹرمینالوجی تھی جو سامنے آئی, جس کے اندر بیسیکلی جو لوگ ان بلڈنگس کے اندر کام کر رہے تھے ان کے اوپر دیکھا گیا ان کے اسکن پہ الرجیز شروع ہوئی, آنکھوں میں اریٹیشنز کا مسئلہ آیا, پرائیویسی کے کچھ اسپیکٹس آنے شروع ہو گئے. کراس وینٹیلیشن کیونکہ بہت زیادہ نہیں تھی, ڈیپینڈنٹ تھی اس قسم کی بلڈنگ کے اندر کہ جی آپ HVAC کے اوپر شفٹ کر جائیں. ہیٹنگ, وینٹیلیشن اور ایئر کنڈیشننگ کے میکانزمز کے اندر اس ٹائم کے اوپر جب یہ ایڈوانسمنٹ شروع ہوئی تھی تو بہت زیادہ کام نہیں تھا ہوا, اور ود دا پیسیج آف ٹائم آہستہ آہستہ اس کو امپروو کیا جا رہا تھا. آج کل کے ٹائم کے اوپر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی وہ بہت ایک بہتر سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں, لیکن اس سٹیج تک پہنچتے ہوئے اچھا خاصا نقصان بھی ہوا ماڈرن موومنٹ کا. ماڈرن موومنٹ کے اور بہت سارے فوائد تھے جس کے اندر یہ تھا کہ ماڈیولر سٹرکچرز تھے تو وہ ہر ایک جگہ کے اوپر ریپلیکیٹ بھی کیے جا سکتے تھے. نقصان یہ ہو رہا تھا کہ ایک بلڈنگ جو فرض کریں پیرس میں بنائی گئی ہے یا ایک بلڈنگ جو انگلینڈ کے اندر بنائی گئی ہے وہی اگر ہم پاکستان کے اندر بنانے کی کوشش کریں تو یہاں کا کلائمیٹ چینج تھا, یہاں کا ویدر چینج تھا, یہاں کے لوگ چینج تھے, یہاں کے اینڈ یوزرز چینج تھے. فنکشنالٹی شاید کسی حد تک میچ ہو سکے لیکن یوزیج سیم نہیں تھا ہو پا رہا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی گلاس نے ایک گرین ہاؤس ایفیکٹ کا کام دیا, لیکن یہاں پر اس کا نیگیٹو امپیکٹ آنا شروع ہوگا کہ آپ کے پاس جس طرح گاڑی اگر ہم دھوپ میں کھڑی کر دیں تو کیا ہوتا ہے جی تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے, آپ کو دروازے کھولنے پڑتے ہیں, کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں, تھوڑی دیر فین چلاتے ہیں تاکہ کراس وینٹیلیٹ ہو. ہماری بلڈنگس کے اندر بھی یہی چیز ہونا شروع ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا, ہمارا ہیٹنگ کا, کولنگ کا, کراس وینٹیلیشن کا, وینٹیلیشن کا, لائٹنگ کا, ان کے لوڈز بہت بڑھ گئے. نتیجہ آپ کو زیادہ انرجی چاہیے تھی اس کے لیے.
کرنٹ سینیریو میں ہم جو بات کرتے ہیں اس میں جو ہے اچھا ڈیزائن وہ کہلا سکتا ہے جس میں انوائرمنٹل ڈیمیج یا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کم سے کم رکھا جائے. تاریخ کے حوالے سے اگر پاکستان کو جانچا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ تو پوری طرح ڈیولپ کنٹری ہے اور نہ ہی بالکل انڈر ڈیولپ. یہ کہیں اس کے بیچ ہے. انڈسٹریلائز کنٹریز یا فلی ڈیولپ کنٹریز میں سوشل، مینوفیکچرنگ اور اکنامک کنڈیشنز بہت تیزی سے بدلتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا آرکیٹیکچر، کام کرنے کا انداز اور اکنامک گروتھ بہت تیز ہے. ہماری بھرپور کوششوں کے باوجود بھی پاکستان ابھی تک ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں نہیں ہے، جس کا اچھا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس اپنی ٹریڈیشنل نالج، پریکٹسز اور سکلز موجود ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی اپنے نیچرل ریسورسز موجود ہیں اور ان کی ڈپلیشن بھی اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی جس طرح ڈیولپ کنٹریز میں ہو رہی ہیں. جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتے گئے ویسے ویسے انسان نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دی. 1972 جون میں پہلی مرتبہ پولوشن، قدرتی ذخائر میں کمی اور CFCs کی وجہ سے اوزون کی تہہ میں کمی کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز میں کانفرنس کا انعقاد ہوا. 1972 میں ہی یونیسکو کنونشن میں 150 ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں تاریخی اور آرکیٹیکچرل سائٹس کو تباہ ہونے سے بچانا تھا. 1979 میں ورلڈ کلائمیٹ چینج پر پہلی بار بات ہوئی. 1979 میں ہی ہیبیٹیٹ پروٹیکشن پر بات ہوئی. 1980 میں ورلڈ کنزرویشن اسٹریٹجی میں 3 باتیں اجاگر کی گئیں: ایکالوجی کو مینٹین کرنا، ذرائع کا متناسب استعمال، جینیٹک ڈائیورسٹی کو مینٹین کرنا. اسی طرح وقتاً فوقتاً کلائمیٹ چینج، سسٹینیبل آرکیٹیکچر اور انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ پر دنیا بھر میں مختلف کانفرنسز اور سیمینارز منعقد ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم زیادہ سے زیادہ لوکل مٹیریل استعمال کریں بجائے امپورٹڈ چیزوں کے تو یہ نہ صرف ہمیں سستا پڑے گا بلکہ ہمارے علاقے اور موسموں کے مطابق ہوگا. اور نہ صرف لوکل مٹیریل کے کاریگر بآسانی مل جائیں گے بلکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر رہیں گے. انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے لیے ایک اچھے ڈیزائنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کا ڈیزائن لوکل کانٹیکسٹ کے اندر کس حد تک میچ کرتا ہے. اس میں جو چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ لوکل اویلیبل مٹیریلز ہیں. کسی بھی علاقے میں جو بھی ہم لیسٹ کاسٹ کے حساب سے میکسیمم ریسورسز کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. لوکل ٹیکنیک کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، لوکل لیبر استعمال کی جا سکتی ہے. اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ایک تو انوائرمنٹ میں ڈیمیج کم ہوتا ہے، پروجیکٹ کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. بڑے بڑے ڈیموں کی تعمیر نے پورے علاقے کی حیت کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے. اسی طرح نیوکلیئر پاور اسٹیشنز، بڑے روڈ نیٹ ورکس، آئل اور گیس کی ریگنگ، مائننگ اور بلڈنگ مٹیریل کے لیے پہاڑوں میں بلاسٹنگ وغیرہ. اسی طرح میس ٹرانزٹ سسٹم کے بجائے بے تحاشا گاڑیوں کی درآمد انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتی رہی ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ آلٹرنیٹ انرجی ریسورسز کو عوام کے لیے آسان بنایا جائے، عوام میں درخت لگانے کا رجحان پیدا کرے، ایسی انڈسٹریز جو پولوشن پھیلانے اور ماحول کو خراب کرنے میں کردار ادا کر رہی ہیں ان پر پینلٹیز ڈالے. ہماری گورنمنٹ، پالیسی میکرز، پلانرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس، ڈیزائنرز اور ایجوکیٹرز سب کو مل کر ایک ایسا محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کرنا چاہیے جو عوام کی جسمانی اور جذباتی بہتری میں مددگار ہو. بڑے انوائرمنٹل پروجیکٹس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہونی چاہیے. بڑی کمپنیز اور بڑے بزنسز کے انوائرمنٹل آڈٹس ہونے چاہیے. ہمارے ایکولوجیکل کنسرنز اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے
کہ ڈیولپمنٹ روکنی پڑ جائے، بلکہ ہمیں اپنا سسٹینیبل فیوچر بنانے کے لیے کمیونٹیز، پروفیشنلز اور گورنمنٹ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم غور کریں اور اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی کے پہلو میں ڈیزائن موجود ہے، چاہے وہ پلانڈ سٹی ہو، عمارتیں ہوں، ان کا انٹیریئر یا ایکسٹیریئر ہو، استعمال ہونے والا فرنیچر ہو، یا پھر گھر، آفس، اسکول، ہسپتال وغیرہ میں استعمال کی کوئی عام سی چیز ہو، یا ہائیلی ٹیکنیکل ایکوپمنٹ۔ ہر چیز ایک خاص ڈیزائن سے بنائی گئی ہے تاکہ اس سے کام لینا آسان ہو۔ اسی طرح اگر ہم بڑے بڑے اسٹرکچرز کو دیکھیں، جیسے ہائی رائز بلڈنگز، ڈیمز، واٹر پیوریفیکیشن اسٹرکچرز، پاور پلانٹس، سڑکیں، پل، یہاں تک کہ پارکس اور لینڈسکیپنگ، ان سب کو اسی طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ ہمیں بھرپور فائدہ دے سکیں۔ یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ پروجیکٹ یا ڈیزائن جس بھی علاقے میں بن رہا ہے وہاں کی انڈرسٹینڈنگ یا وہاں کے کلچر، وہاں کی ثقافت کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جب ہم انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو سسٹینیبلٹی کبھی بھی صرف ایک ڈیزائن کے تھرو ہم نہیں اچیو کر سکتے۔ سسٹینیبلٹی میں ہمارے پاس جو 3 فیکٹرز آتے ہیں، اس میں ایک سوشل آسپیکٹ ہے، اس میں ایک فزیکل آسپیکٹ ہے، ایک انوائرمنٹل آسپیکٹ ہے۔ انوائرمنٹل آسپیکٹ کو ہم اگر بلڈنگ ڈیزائن کے تھرو اچیو بھی کر لیں تو وہ اچیو کرنا ناممکن ہے جب تک ہم سوشل اور فزیکل آسپیکٹ کو کنسیڈر نہ کریں۔ ایک اچھے ڈیزائنر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا ڈیزائن کمیونٹی کے تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، امیر ہوں یا غریب، مرد یا عورت، صحت مند افراد ہوں یا فزیکلی چیلنجڈ لوگ۔ دوسرا یہ کہ ان کا دیا گیا ڈیزائن بننے سے لے کر استعمال تک کے تمام مراحل میں کم سے کم انوائرمنٹل ڈیمیج کرے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی جسمانی اور ذہنی ضرورت کے مطابق ہو۔ ڈیزائنرز ایسا ڈیزائن دیں جو ماحول سے مطابقت رکھتا ہو۔ مختلف ثقافتوں کے مختلف طور طریقے، رہن سہن، تزئین و آرائش، پسند ناپسند اور ضروریات ہوتی ہیں۔ ایک اچھے ڈیزائنر کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور اس کے ڈیزائنز اس خاص کلچر کے ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ ایک اچھے انوائرمنٹل ڈیزائنر کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ جس جگہ پر بلڈنگ بنا رہا ہو وہاں کا لوکل میٹیریل، لوکل ٹیکنیکس اور لوکل لیبر استعمال کرے۔ نئے دور کے لوگ چیزوں کو جوڑنے اور مرمت کرنے کو دقیانوسی سمجھنے لگے ہیں اور پرانی چیزیں پھینک کر نئی چیزیں خریدنے کی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس سے ریسورسز پر کتنا بوجھ پڑتا ہے۔ ایک اچھا انوائرمنٹل ڈیزائنر ری یوز اور ری سائیکل میٹیریل سے بھی ایک مفید، عمدہ اور خوبصورت ڈیزائن دے سکتا ہے جو وقت اور ضرورت کے مطابق بدلا جا سکے۔ اللہ حافظ۔